نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی تکبیر تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا بے مثل بے مثال ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے خیر کی ہر خبر اس امت تک پہنچا دی اور ہر شر سے بھی آگاہ کر دیا اہل ایمان مجھ سے قبل میرے فاضل بھائی دکتور قاری عظیم اختر حفظہ اللہ تعالی کچھ الفاظ میرے بارے میں کہہ رہے تھے اللہ کرے اللہ مجھے ویسا ہی بنا دے یاد رکھیے گا یہ زندگی کے لمحات بڑے قیمتی ہیں اور کسی کو خبر نہیں کس کی کس جگہ پر اور کس وقت آسمان سے بلاوا آ جائے ہم نے کئی مرتبہ دیکھا بھی اور پڑھا بھی کہ بارات گھر سے دلہن لے کے لیے نکلی اور شام کو لاشیں گھر میں پہنچی
کئی مرتبہ جوان گھر سے نکلا اور اطلاع یہ ملی کہ وہ فوت ہو چکا۔ اس لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، انہوں نے کسی کا جنازے کا اعلان سنا اور پھر اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، سعدی ایک دن تیرا بھی اعلان ہو جائے گا کہ سعدی فوت ہو چکا۔ جب یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں کسی نے نہیں رہنا، جانا ہے، پھر وہاں ملے گا کیا؟ یا جنت ہے اور یا دوزخ، دو ہی گھر ہیں۔ یہاں کئی گھر ہو سکتے ہیں، ددھیال کا، ننیال کا، سب نے نکال دیا تو بازار میں ہوٹل ہے، فٹ پاتھ ہے، وہاں دو ہی گھر ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، یا جنت ہے یا دوزخ۔ اور دوزخ کوئی پھولوں کی مالا نہیں ہے، یاد رکھیے، پھولوں کی مالا نہیں ہے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جب یہ کیفیت ہوگی کہ جہنم کو لایا جائے گا اور وہ جھرجھری لے گی، غصے سے کانپے گی، تو انبیاء کی جماعت بھی گھٹنوں کے بل گر کر رب سے اپنی جان کی سلامت کی دعا کر رہے۔ جب یہ کیفیت ہو اور اس کے مقابلے میں جنت کی نعمتیں ہوں، میں آپ کے پاس کیوں آیا ہوں؟ آپ گھروں سے اپنی نیند چھوڑ کر یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کی خواہش یہی ہے کہ جیسے یہاں جمع ہے، جنت الفردوس میں اللہ ہمیں جمع فرما دے۔ لیکن یہ ملے گی کیسے؟ سوال یہ ہے، مسجد الگ، مدارس الگ، فتوے الگ، علماء الگ، خطباء الگ، مفتیان اکرام الگ، اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ جنت ہماری ہے، جنت علی کی ہم علی کے، جنت حسین کی ہم حسین کے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت ملے گی کیسے؟ میں شریعت کا ایک ادنیٰ سا طالب علم ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنت اس کو ملے گی، توجہ سے سنیے گا، جنت کا مہمان وہ بنے گا جس کا رب پر ایمان صحیح معنوں میں درست ہوگا۔ دیکھیے صحیح بخاری کے حدیث ہے، من شاہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ والجنت حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنت على ما كان من العمل او كما قال علیہ السلام، کہ جس کی توحید درست ہوئی، من یہ عموم کا، جس نے یہ گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کائنات میں الہ کوئی نہیں، من شہد لا الہ الا اللہ۔ علماء جانتے ہیں اس لا الہ الا اللہ میں سب کچھ آ چکا ہے، پھر وحدہ لا شریک لہ، پھر دوبارہ تاکید ہے۔ حالانکہ اس کلمے میں توحید یہ آ چکی ہے، جس کا یہ عقیدہ ہوگا اب اس کے اعمال جیسے بھی ہوں، ایک نہ ایک گھڑی، ایک نہ ایک وقت میں
اسے جہنم سے نکال کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے آج امت کی اکثریت کو یہ خبر نہیں کہ الہ کون، اسے پتہ ہی نہیں۔ اور قرآن مجید یہ اللہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، بڑی خوبصورت کتاب۔ دلیل کیا ہے؟ احسن الکلام کلام اللہ۔ اس لیے میں معذرت کے ساتھ خطباء کو بھی ہزاروں مرتبہ اپنے ملک میں بھی اور باہر بھی یہ دعوت دیتا رہتا ہوں کہ اللہ کے کلام سے بہتر جب کلام نہیں، پھر کسی کے اشعار اٹھا کر پڑھنا، اگر کسی کلمہ پڑھنے والے کا دل اللہ کے کلام سے نرم نہیں ہوتا، رب محمد کی قسم پھر دنیا کا کوئی کلام اسے نرم نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ فکر قوم کو دیجیے۔ اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی اپنے بھائی سے مل کر کہ ان کا جو تعلق ہے ایک ایسے گھرانے سے جو ہماری کلاسوں سے سینئر کلاس دکتور ظفر اللہ خالد حافظہ اللہ تعالی، وہ منہجی اور فکر رکھنے والے لوگ جنہوں نے اس توحید کے دامن کو پکڑ کر پھر کونے کونے تک پہنچایا۔ قوم کو یہ بتلائیے، میں مسئلوں میں جھگڑوں معذرت کے ساتھ، کہ ننگے سر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ مار قبر پا۔ یزید جنت میں جائے گا کہ دوزخ میں جائے گا؟ مار قبر پا۔ آپ حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ مار قبر پا۔ یاد رکھیے گا، ذمہ دار آدمی ہوں، جہالت سے پناہ مانگتا ہوں، رب نے کسی سے نہیں پوچھنا یزید کا کیا قصور تھا۔ آپ سے پوچھ لیں، مجھ سے پوچھ لیں، سوال یہ ہونا ہے قبر میں جاؤ گے، پہلا گھر، پہلا کمرہ، پہلی کھڑکی، وہاں سوال یہ ہوگا مر ربو کا، بتا تو تیرا پالنہار، تیرا لجپال، تیرا غریب نواز، تیرا بندہ نواز، تیرا رنج بخش، تیرا گنج بخش، تیرا اولاد بخش دنیا کے اندر رب تھا یا کوئی اور؟ ہم مار کے لڑ رہے ہیں، ہم مجادلے کر رہے ہیں، ہم مناظرے کر رہے ہیں۔ جو ننگے سر پڑ گیا، جو ٹوپی پہن کر پڑ گیا، جس نے ننگے سر پڑا اور اس کو رب کی توحید کی خبر نہیں کہ رب کون ہوتا ہے، الہ کون ہوتا ہے، مشکل کشا کون ہوتا ہے، اس کو یہ خبر نہیں، وہ ننگے سر چھوڑو، ٹوپیاں لاد کر پڑھ لے، رب محمد کی قسم جب اسے رب کا ہی پتہ نہیں، اس کا ایک سجدہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ بے شک۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ الہ کون ہے، ہم تو اس کو الہ مانتے ہیں۔ سن لیجئے گا، ہم اس کو الہ مانتے ہیں، ہم سے مراد یہ اہل توحید جو رات کی تاریکی ہو، کالا آسمان ہو، کالی پہاڑی ہو، کالی چوٹی ہو، ہم اس کو الہ مانتے ہیں جو عرش معلی پر، عرش معلی سے اس رات کی تاریکی میں کالے پہاڑ پر کالی چوٹیوں کے پیروں کی چلنے کی لکیروں کو دیکھ بھی لیتا ہے، جان بھی لیتا۔ کوئی ایسا؟ آئیے گا، یہی دعوت۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ اور بولے مسلمان، اللہ کلام میں کہہ رہے ہیں، اپنے کلام میں اعلان کر دیجئے، یہ خبر دے دیجئے اللہ کے علاوہ
کسی غیر کو الہ مت پکار۔ یہاں صبح شام مسجدیں بے آباد ہیں اور مقبرے آباد، وہ میرا اسلام آباد ہو یا آپ کا فیصل آباد، اور تف ہے ان مولویوں پر جو عرسوں کے موقع پر پہنچ کر وہاں درس دیتے۔ ہاں مجھے کوئی بلائے، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے کوئی بلائے، عرس ہو، میلہ لگاؤ، پھر میں توحید کی دعوت دوں، پھر میں زندہ وہاں سے واپس آ جاؤں، پھر میں سمجھوں کہ حق ادا ہوا ہے۔ بلاتے ان کو ہو جو تمہاری کہتے ہیں، بات وہ کرتے ہو کسی کو دیکھیے یہ تکلیف نہ ہو۔ دیکھیے گا ایک ہے حکیم، میں دنیا کا پڑھا لکھا انسان، مجھے یاد پڑتا ہے یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن میں میرا رول نمبر 1 تھا، سب سے ٹاپ پر۔ پروفیسر پڑھاتے ہوئے بھی سوچتا تھا جب میں کہہ دیتا سر یہ ایسے نہیں ہے، میں استاد کی حیثیت سے سمجھاتا ہوں۔ ایک ہے حکیم، آپ اس کے پاس گئے کہ یہ گندگی کا پھوڑا ہے، پک گیا، پک گیا، وہ ملم بنا کر آپ کو کہتا ہے یہاں لیپ کر دے، مہینہ ہو گیا لیپ کر دے، نہ مریض کی تکلیف نہ وہ زخم ٹھیک ہوتا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس چلے ایک نشتر لگے گا، تکلیف ہوگی، چیرا لگے گا، تکلیف ہوگی، گند باہر نکلے گا، تیسرے دن ہی شفا مل جائے گی۔ تو اہل اسلام اللہ کے کلام سے بہتر کلام نہیں۔ رب نے کہہ دیا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی الہ نہیں۔ الہ کا معنی معبود برحق، کیوں نہیں ہے؟ لاہور کا اجمیری کیوں نہیں؟ انڈیا کا اجمیری کیوں نہیں؟ آخر وجہ ہونی چاہیے۔ اللہ نے وہ بھی بیان کر دی کل شیء ہالک الا وجہہ۔ یاد رکھنا ہم جس کو الہ مانتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، جب کچھ نہیں تھا، صحیح بخاری ہے کان اللہ کل شیء قبل، ہر شے سے پہلے ایک ذات تھی، وہ وہابیوں کا مشکل کشا رب کریم۔ نعرہ تکبیر، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا ہے۔ بابا زندہ نہلایا تھا، کفنایا تھا، چارپائی پر اٹھایا تھا، بڑے سے بڑا سید لے لو، کسی کو اور کو کیا کہوں، میں خود سید ہوں، میرے بڑے سید کو لے لو، نہلایا تھا، جی نہلایا تو تھا۔ کبھی رب کے بارے میں بھی کہو گے اسے نہلایا تھا؟ ہائے ہائے، اور رب کو چھوڑ کر کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، کل من علیہا فان، کون باقی رہے گا؟ بابا بس یہی دعوت ہے۔ او اہل اسلام، نماز سے پہلے، روزے سے پہلے، صدقے سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، حج سے پہلے، صدقات سے پہلے، خیرات سے پہلے، یتیم کی کفالت سے پہلے فیصلہ کر تیرا رب کون ہے، تیرا پالن ہار کون ہے، تو کس کو مالک مانتا ہے، کس کو الہ مانتا ہے؟ جو ہلاک ہو جائے اسے الہ نہیں کہتے، جو مر جائے، جسے موت آ جائے، جو موت کا پیالہ پی لے، اسے مشکل کشا تو نہیں کہتے، اسے مشکل اپنی پڑی ہوئی ہے۔ لہ الحکم، حکومت اس کی ہے۔ ہائے ہائے، کیوں اس کی کیوں حکومت؟ بابے کی حکومت کیوں نہیں؟ صحیح بخاری کی
حکومت کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے وہ خالق ہے، جب وہ خالق ہے تو حکومت اس کی ہوگی۔ دیکھیے آپ گھر بناتے ہیں، ریت کی ٹرالی لے کر آتے ہیں، باہر ڈال دیتے، اور پھر پڑوسیوں کے بچے باہر نکلتے، دھوپ گرمی، وہ ریت میں پاؤں دے کر اوپر گھر بناتے بڑے پیار پیار سے، اور آپ دیکھتے رہتے ہیں، مسکرا کر اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ پھر وہ چھوٹی سی باؤنڈری بناتا ہے، گیٹ بناتا ہے، سب کچھ بنانے کے بعد کئی گھنٹے لگ گئے، پسینے سے شرابور ہو گئے، اب تھک گئے، جاتے ہوئے لات مارتا ہے، سب گرا جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ مالک تھا نا، اس نے بنایا تھا نا، اس نے محنت کی تھی۔ اور کلمہ پڑھنے والوں، تمہارا خالق کون ہے؟ تو پھر حکومت تو اس کی ہے، شریعت تو اس کی چلے گی، قانون تو اس کا چلے گا۔ الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے تو قانون بھی اسی کا چلے گا۔ اس جمہوریت کی دلدل سے نکلو، کب تک ان مشرکوں کی پنڈلیوں کی مالشیں کرتے رہو گے؟ میں حیران تھا کہ جامعہ محمدیہ علمی، مادر علمی کہہ لو اسے، بڑی دنیا پڑھی، کبار علماء وہاں سے نکلے، وہاں پکڑ کر ایک قبر پرست کو، جو علی حجویری کی قبر کو عرق غلاب سے اپنے دور میں دھوتا رہا، اسے بٹھا کر کہتے ہیں